اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے، اور اب تک جتنے لیکچرز ہوئے ہمارے، تو اس میں ہم 11 چیپٹرز کی سٹڈیز تو کر لی۔ اب 12واں چیپٹر جو ہے یہ اسلام کے انسداد غلامی کے مہم کے اثرات کیا ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو ایفرٹ کی اور غلاموں کو آزاد کرنے اور آئندہ فیوچر میں غلام نہ بنے اس کے لیے جو کوشش کی، تو اب آئیے اس کے رزلٹ کی طرف کہ رزلٹ کیا ہوا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر عمل کیسے کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے رہے، صحابہ کرام کی تربیت کرتے رہے، پھر صحابہ کرام اگلی جنریشن میں تابعین کی تربیت کرتے رہے، تو رزلٹ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اب یہ ظاہر ہسٹوریکل روایات ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو 5 اوقیہ یعنی چاندی کہ اب یہ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی سکے ہوتے ہوں گے، اس کے بدلے خریدا اور انہیں آزاد کیا۔ یہ کب کی بات ہے کہ بالکل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلال مجھ سے کہنے لگے، ابو بکر کیا آپ نے مجھے اپنے مال کا خزانچی بنانے کے لیے آزاد کیا ہے؟ تو مجھے خزانچی بنا دیجئے تاکہ آپ کا کام کروں میں۔ اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں اللہ کے لیے عمل کر سکوں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، میں نے آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آزاد کیا ہے۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے آزاد کیا تھا تو یہ نہیں مقصد تھا کہ بس ان سے کچھ سروس کروائیں ان سے یا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے حضور تھا۔ اب مزید آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چن چن کے کمزور غلام آزاد کرتے تھے، اور انہوں نے اس معاملے میں اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق کے والد تھے ابو قحافہ، وہ خود ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب ذرا دیکھیں ان کا تبصرہ دیکھیے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو قحافہ نے ابو بکر سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت سے کمزور غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، اگر تمہیں یہ کرنا ہی ہے تو پھر تم جوان مردوں کو آزاد کرو جو تمہاری حفاظت کریں اور تمہاری حمایت میں کھڑے بھی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ابا جان، میں دنیاوی فائدے کے لیے ایسا نہیں کر رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پرہیزگاری اختیار کی اور نیک بات کو سچ سمجھا، اس کے لیے ہم نیکی کو آسان کر دیں گے۔ تو جناب یہ اب دیکھیے کہ اس طرح کا رزلٹ تھا۔ اب آئیے دوسرے صحابی عمر رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل شیئر کرتے ہیں ہم۔ یہ کیا آپ غلاموں کی آزادی کرنے کے لیے مسلسل یہ کوشش کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیڈرز کے ایسے مثالیں قائم وہ کی کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی جو ام المومنین تھیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، ان سے قرض لے کر اپنے غلام کو یہ رقم دی کہ بھی اس سے آپ یہ کاروبار کر لیں۔ یہ سب آپ نے اپنی ذاتی حیثیت سے کیا۔ اس کے علاوہ بحیثیت خلیفہ جب تھے تو آپ بیت المال سے غلام خرید کر آزاد کرتے تھے، اور ضرورت مند مکاتبوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ مکاتب کون تھے؟ کہ ہر وہ غلام کے جو آزادی چاہتے تھے تو وہ آنے کے لیے پہلے تو اپنے آقا کو کہنا، آقا مان گیا ٹھیک ہے بات ختم، نہ ہوا تو مکاتب وہ آتے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہتے کہ جناب یہ میں آزادی چاہتا ہوں اور میں نے کہا لیکن آقا نہیں مان رہا، تو عمر رضی اللہ عنہ پھر آقا کو بلا کے اس کو ٹھیک ٹھاک سزا بھی دیتے تھے اور کہتے تھے چلو بھی دو، اور اس کے لیے جتنی رقم طے ہوتی تھی اتنی عمر رضی اللہ عنہ
بیت المال سے دیتے تھے، اور ذاتی طور پر اپنے قرض لے لے کے بھی غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی اگزامپل دیکھیے کہ آپ نے آزاد کردہ غلام ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وقت میں 20 غلام آزاد فرمائے تھے۔ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا بزنس چلاتے تھے، اور وہ پورے رومن امپائر سے لے کے یمن تک بزنس ان کا چلتا رہتا تھا، تو اس لیے زیادہ غلام جو ہے وہ آزاد کرتے تھے۔ تو دیکھیں ایک ہی دن میں 20 غلام آزاد کیے، تو اور ٹائم میں انہوں نے کتنا کیا ہوگا۔ اب طبرانی اپنی ہسٹری کی بک میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو ان کے گھر کھانا اور پانی نہ پہنچنے دیا، تو انہوں نے باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں 10 ایسی باتیں چھپاتا رہا ہوں جو میرے ربی کو پتا ہے، میں چوتھا شخص ہوں جس نے اسلام قبول کیا، میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کسی چیز کی خواہش کی، نہ ہی میں نے کبھی اپنی دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا ہی ہو۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیعت کی تو مجھ پہ کوئی ایسا جمعہ نہیں گزرا کہ جب میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ میرے پاس کوئی غلام موجود ہی نہ ہو۔ میں نے نہ تو کبھی دور جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ تب کا موقع تھا کہ جب باغیوں نے ان کے گھر کو بند کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد کچھ دن بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا ان لوگوں نے۔ اچھا، اب علی رضی اللہ عنہ کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی زیادہ تر زندگی غربت میں رہی، کیونکہ محنت مزدوری سے ہی ان کی آمدنی بس یہی تھی، لیکن وہ یوز کیا کرتے تھے یہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن حبیرہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور ان کے ہاتھ میں موٹی سی انگوٹھی تھی۔ اسے ناپسند فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بطور ایک تادیب ایک ہلکی سی تھوڑی سی ضرب دی کہ یہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلی گئیں، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی شکایت کرنے لگیں کہ جی وہ اس طرح انہوں نے میرے یہ انگوٹھی پہ ایسے یہ کیا ہے، ہلکی سی ضرب جو ہے۔ تو وہ سیدہ یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے اپنے گلے میں سونے کی ایک چین جو ہے کیوں پہن رکھی ہے، یہ آپ سے پوچھا، یہ مقصد تھا۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں چین تو مجھے میرے خاوند علی رضی اللہ عنہ نے تحفتاً دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ زنجیر اتار کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی کیا تم یہ چاہتی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ یہ فرما کر اب بغیر بیٹھے ان کے گھر سے نکل گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زنجیر بازار میں بیچی، اسے بیچ کر ایک غلام خریدا، اسے آزاد کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فاطمہ کو اس آگ سے نجات دے دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی حرام زیور تو نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہیں اچھے طریقے سے کہیں بچت کر کے تو وہ انہوں نے تحفے کے طور پر اپنی بیگم کو دی تھی، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پسند کیا کیونکہ اس وقت پورے مدینہ میں ایک کرائسس کا معاملہ چل رہا تھا فائنینشلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ بھی اتنی مہنگی چیزیں یہ آپ انجوائے کے طور پر نہ کریں بلکہ یہ کریں۔ تو اب دیکھیں، اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو تحفہ لیا تھا تو اسی کو بیچ کر اس سے غلام آزاد کیا۔ تو بیسیکلی یہ غلام کی آزادی کا ہی مقصد تھا یہ سارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب یہ اسی طرح ابن حبیرہ رضی اللہ عنہ کو اصل میں یہ سمجھانے کا یہ مقصد تھا، اس طرح سے فرمایا تھا، اور انہوں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھ لیا تو امید ہے کہ ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کے عمل ایسے ہی کیا ہوگا۔
اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک ایگزامپل ہم شیئر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئیں کہنے لگیں کہ میں نے اپنے مالک سے 9 اوقیہ چاندی کے بدلے آزادی خریدنے کا معاہدہ کر لیا، ہر سال 1 اوقیہ کی ادائیگی ادا کرنی ہے، آپ پلیز کچھ تھوڑی ہیلپ کر لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ پسند کریں تو میں انہیں تمہاری طرف سے پوری قیمت آج ہی ادا کر دوں میں، اور تمہارا جو ولا کا رشتہ ہے مجھ سے قائم ہو جائے۔ ولا کا مطلب وہی کہ میری فیملی کا حصہ تم بن جاؤ۔ تو بریرہ اپنے مالک کے پاس گئے، اس سے بات کی، انہوں نے انکار کیا۔ اب وہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پوری بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرائط عائد کر رہے ہیں کہ جس کی اجازت اللہ کے قانون میں ایسی نہیں ہے، جو شرط بھی اللہ کے قانون کے خلاف ہو وہ باطل ہے، اگرچہ ایسی 100 شرائطوں اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ ہی کی شرائط سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ولا کا رشتہ تو آزاد کرنے والوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو آقا تھے تو وہ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جناب یہ تو غلط حرکت ہے، تو اس لیے اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو اماؤنٹ جو بھی ان کی طے ہوئی تھی 9 اوقیہ چاندی کی تو وہ دے دی سیدہ عائشہ نے، اور پھر بریرہ رضی اللہ عنہا وہ ایمان وہ فوراً مطلب وہ آزاد ہو گئی اور سیدہ عائشہ کی فیملی کا حصہ وہ بنی تھیں۔ یہ وہی خاتون تھیں کہ جو اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھیں اور وہ اب آزاد ہوئی تھی تو وہ اسی لیے اب شوہر سے بھی ہٹنا چاہ رہی تھیں، اور ان کے شوہر روتے ہوئے وہ آ رہے تھے، وہ اصل میں افریقی تھے، تو اسی لیے بریرہ رضی اللہ عنہ یہ خوبصورت ہوں گی تو ان کو پسند نہیں تھا شوہر، تو اسی لیے ہوا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی بریرہ بہتر ہے کہ یہ تم سے محبت زیادہ کرتا ہے تو ان کے رشتے میں رہو اب۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ یہ کیا آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حکم نہیں ہے، میں تو بس مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نہیں لیا اور وہ طلاق جو ہے کر دی جو شوہر کو، کیونکہ وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اچھا اب اس طرح اور کیس اب دیکھیے یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نیند کے حالت میں فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کثیر تعداد میں غلام آزاد کیے۔ اب دیکھیے کہ ان کا اپنے بھائی بڑے بھائی فوت ہوئے تو فوت ہونے پہ اب وہ سیدہ عائشہ کیا کر رہی ہیں کہ بہت سے غلام آزاد کر رہی ہیں تاکہ اس کا اجر میرے بھائی کو ملے۔ اچھا پھر اب دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے بھانجے تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تابعین میں بڑے اسکالر ہیں، وہ تو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدہ کے بڑے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہیں سب انسانوں سے زیادہ پیارے اور اچھے لگتے تھے۔ تو سیدہ کے پاس جو بھی اللہ کی رزق آتا وہ اسے غربا اور مساکین میں خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ابن زبیر نے مذاق سے کہا کہ خالہ جی ان کی ہاتھ کو روکنا چاہیے، خالہ جی کے ہاتھ کو روکنا چاہیے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ کو اتنا اس پہ غصہ آیا کہ کیا وہ میرا ہاتھ روکے گا؟ میں قسم کھاتی ہوں کہ اب میں یہ عبداللہ بن زبیر سے میں ملوں گی نہیں، بات ہی نہیں کروں گی۔ اب اپنے بھانجے کو ایسے فرما رہی ہے، اب انہوں نے مذاق ہی کیا تھا۔ تب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قریش اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار بنو زہرہ سے آپ کے رشتے کے ماموں عبد الرحمن بن اسود اور مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں جا کے معافی کی سفارش کی۔ تو انہوں نے ابن زبیر سے کہا کہ جب سیدہ
ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں گی تو تم دوڑ کر ان کے پردے کے پیچھے گھس جانا اور معافی مانگ لینا۔ تو چنانچہ اس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس طرح جب ظاہر لڑکے سے وہ تو اسی طرح اندر چلے گئے اور اپنی خالہ کے پاس پاؤں میں وہ آ گئے تو انہوں نے معاف کر دیا۔ پھر تو اب دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مذاق کیا تھا، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روز خرچہ جو ہے وہ غربا اور مساکین اور غلاموں کو آزاد کرنے میں کرتی تھی۔ اب عبداللہ بن زبیر نے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 غلام آزاد کرنے کے لیے بھیجے اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اسی قسم کے کفارے میں مسلسل غلام آزاد کرتی رہی، یہاں تک کہ 40 غلام آزاد ہوئے۔ پھر آپ کہنے لگی کیا یہ اچھا ہوتا کہ میں قسم کھاتے ہوئے کوئی تعداد ہی مقرر کر لیتی تو اب تک جا کے اس کام سے فارغ ہو چکی ہوتی، کہ انہوں نے اصل میں یہ قسم کھائی تھی کہ میں تو اپنے اس بھانجے سے میں بات نہیں کروں گی، لیکن اب وہ کینسل کرنی پڑی قسم، تو اس قسم کے لیے 40 غلام آزاد کیا، اور پھر سوچ رہی ہیں کہ اب وہ میں کوئی نمبر طے کر لیتا ہوں، لیکن اب وہ ظاہر ہے کوئی ہے نہیں، تو اب تو مجھے اور غلام آزاد کرنے ہوں گے۔ تو یہ کرتی رہی سیدہ جب تک زندہ تھی تب تک کرتی رہی۔ اچھا، دیگر امہات المومنین کی ایک ایگزامپل آپ شیئر کرتا ہوں۔ سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، تو مجھ سے کہنے لگی میں آپ کو آزاد کرتی ہوں بشرطے کہ آپ جب تک زندہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کریں۔ میں نے عرض کیا اگر آپ یہ شرط نہ بھی کریں تب بھی میں جب تک زندہ ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت کبھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے آزاد کیا اور شرط کو بہرحال رکھا وہ تھا، لیکن سفینہ رضی اللہ عنہ وہ تو خود محبت میں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں۔ اچھا، کچھ اور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ایک بار یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 2 غلام تھے۔ یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے ایک مجھے کام کے لیے بھی دے دے۔ آپ نے فرمایا جو آپ کو پسند ہے لے لے۔ تو اب علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک تو پسند ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کبھی مارنا نہیں ہے، میں نے واپسی پر اس غلام کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے بھی تمہیں میں نے منع کیا ہے کہ کسی کو تم نے مارنا نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا غلام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیا، فرمایا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے پوچھا ابو ذر میں نے آپ کو جو غلام دیا تھا آپ نے اس کا کیا کیا؟ وہ بولے آپ نے مجھے اس کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کی تھی تو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ تو اسی سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو آزاد کر دیا ہوگا۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ ان کے غلام بھی اسلام قبول کرنے کے ارادے سے چلا، اور یہ دونوں راستے سے ایک دوسرے سے بچڑ گئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم مدینہ پہنچ گئے اور جو غلام تھے وہ بعد میں پہنچے، تو ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کا غلام بھی آ گئے؟ وہ کہنے لگے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ آج سے آزاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ بھی آپ کی رات بہت لمبی لیکن بہت پیاری ہے کیونکہ اس نے مجھے دار کفر سے نجات دے دی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے ایسے انہوں نے آزاد جیسے کر رہے ہیں۔ اچھا، اور دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان کی والدہ غلام آزاد کرنے کی وصیت کرنا چاہتی تھی تو اس میں کچھ تاخیر ہو گئی اور وہ فوت ہو گئیں۔ اب عبد الرحمن نے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، تو اس کا مطلب عبد الرحمن پھر تابعین میں سے ہوں گے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کیونکہ یہ قاسم بہت بڑے تابعین کے بڑے اسکالرز میں سے ایک ہے، تو ان سے پوچھا کہ اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں تو کیا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ تو قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سعد بن عبادہ
رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو اگر میں ان کی جانب سے غلام آزاد کروں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا بالکل ہوگا، تو بھئی آپ بھی کریں، اپنی والدہ غلام آزاد کرنا چاہتی تھی تو اب کریں آپ۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب آ کر آپ کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری بات نہیں مانتے، میں نے انہیں مارا بھی ہے اور برا بھلا بھی کہا ہے انہیں، تو میں انہیں کس طریقے سے اس سے باز رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ان کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کی نسبت کم سزا انہیں دی ہے تو پھر ان پر تمہاری مہربانی ہے، پھر تو اوکے ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے ان کی جرائم کے مطابق سزا دی ہے اور معاملہ برابر ہے، پھر تو نہ تو آپ کی کوئی مہربانی ہے اور نہ ہی آپ پہ کوئی ذمہ داری ہے، یعنی آپ پہ کوئی پینلٹی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی جرائم کی نسبت انہیں زیادہ سزا دی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ جتنی زیادتی آپ نے کی ہے اس کا آپ سے ہی حساب اللہ تعالیٰ نے لینا آپ سے۔ تو یہ صاحب جو ہیں انہوں نے سنی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھتے کہ ہم قیامت کے دن میزان لگا دیں گے، کسی شخص پہ کوئی ظلم نہ ہوگا، اگر کسی نے مٹی کے ذرے کے برابر بھی نیکی یا برائی کی ہوگی تو ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو وہ شخص یہ سن کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے لیے ان غلاموں کو چھوڑنے سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ سب کے سب آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اب یہ کنفیوژن ہوگی کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلاموں نے جو بھی چوری یا کی تو میں نے کوئی زیادتی کی ہو، تو اسی لیے انہوں نے سارے غلاموں کو اکٹھا آزاد کر دیا۔ پھر آپ مزید دیکھیے امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما ایک چرواہے کے پاس سے گزرے کہ جو بھیڑیں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑ ان کی خدمت میں تو فتن آپ کو پیش ہوئی، تو آپ نے پوچھا آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ تو وہ چرواہا جو تھا میں غلام ہوں، آپ نے فرمایا نہیں بھی، پھر بھیڑ واپس دی کہ بھی یہ تو ظاہر ہے جو اونر ہے اس کی ہے نا، میں نہیں لے سکتا۔ تو پھر تب غلام نے بتایا کہ جناب یہ میری اپنی ہے، پرسنل بھیڑ ہے، تو اس لیے آپ پلیز لیں یہ گفٹ سے۔ تو اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو پورے گلے سمیت خرید لیا اور انہیں آزاد کر کے تمام بھیڑ بکریاں ان سب کو توفتاً اسی غلام کو دے دی۔ یعنی کتنی کہ ظاہر ہے کہ ان غلام کے مالک کے پاس جتنے جانور ہوں گے سارے حسین رضی اللہ عنہ نے خرید کر اور ساتھ ان غلام کو بھی خرید لیا، لے کے جتنی اماؤنٹ ہے دے دی، دے کے غلام کو بھی وہ گفٹ کے طور پر بھیڑ بکریاں بھی دے دیں اور آزاد بھی دے کے آزادی بھی کیسی کرتے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت 70 غلام آزاد کیے، یعنی اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے کیے ہوں گے، لیکن اپنی وفات کے وقت انہوں نے 70 غلام آزاد کیے۔ اب اسی طرح انگلینڈ کے لیجنڈ مورخ ایڈورڈ گبن جو ہیں انہوں نے ایک دا ہسٹری آف ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس بک میں وہ پوری ہسٹری کو یوں بیان کرتے ہیں A familiar story is related of the benevolence of one of the sons of Ali. In serving at table, a slave had inadvertently dropped a dish of scalding broth on his master. The heedless wretch
fell prostrate to deprecate his punishment and repeated a verse of the Quran, "Paradise is for those who command their anger. I am not angry." And for those who pardon offenses, I pardon your offense, and for those who return good for evil, I give you your liberty and 400 pieces of silver. अब ये हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या था कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खाना खाने के लिए उनका गुलाम लाया, लेकिन गलती से प्लेट ही गिरी थी, और अब जाहिर है कि खाने के वक्त वो हो और उस टाइम वो प्लेट गिर जाए इधर, तो ये इस पे तो फिर अब जाहिर है लापरवाही की वजह से अब एक सजा होनी थी। अब जाहिर है उसके लिए हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कोई मारना तो नहीं था, बस वो कुछ कहना ही था, लेकिन गुलाम ने इतने में अल्लाह ताला के कुरान की आयत ये कह दी थी कि भी जन्नत उनकी है कि जो अपने गुस्से पर काबू रहते हैं। तो इस पे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। गुलाम ने कहा कि और जो लोगों को कसूर माफ करते हैं, तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा आपका कसूर भी माफ हो गया, खत्म। तो गुलाम ने फिर आयत का अगला हिस्सा ये भी किया कि और जो बुराई के बदले भलाई करते हैं, तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त उनको आज़ाद कर दिया और 400 दिरहम भी दिए। अब पता नहीं वो खाना जो है वो भी कैसा उबलता हुआ सालन था जो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर गिर गया था, तो ज़ाहिर कितना गुस्सा आया होगा। लेकिन अब देखें कि कुरान मजीद का गुलाम ने इस तरह से किया, तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु हर चीज़ पे करते करते उनको आज़ाद भी किया और फिर इतनी रकम भी दी ताकि आप आराम से स्टेबल हो सके। ये आप ज़रा इमेजिन करें इस तरह के वाक़या। अच्छा, बात के अदवार पे हम आते हैं। ये तो सहाबा कराम इस तरह से गुलामों को ऐसे आज़ाद करते थे। अब हम आगे आए तो आगे हम देखते हैं कि एक बनु उमय्या के गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ, जो इराक के गवर्नर थे, और उनपे कहा जाता है कि बहुत जालिम गवर्नर थे। अच्छा, वो आम आदमियों पे जालिम नहीं थे, बल्कि जो भी उनके ज़माने में बहुत बगावतें चल रही थी तो उन पे वो एक्शन करते होते थे। तो उनके ये उन्हीं के भतीजे थे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आके सिंध फतह किए थी। तब ये देखें इंडियन हिंदू स्कॉलर के एस लाल साहब जो है वो उसमें उन्होंने एक पूरी सिचुएशन इस पे बयान करते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब मुख्तलिफ वजूहात और असबाब की बुनियाद पे गुलामों की आज़ादी का इंडिया में आम मामूल था। मिसाल के तौर पर जो शख्स रमज़ान में रोज़े रखे तो इसके लिए बहुत से इनाम होंगे, लेकिन अगर कोई जानबूझकर रोज़ा तोड़ेगा तो हर रोज़े के बदले इसे एक गुलाम आज़ाद करना होगा। इसी तरह जब शाहजहां बीमार हुआ तो इसकी बेटी ने मुतअद्दिद गुलाम आज़ाद किए और इन्हें अपने बाप के गिर्द फेरे लेने का हुक्म दिया ताकि वो इसकी बीमारी अपने साथ ले जाए। अब ये देखें ये इंडियन स्कॉलर ये मुख्तलिफ टाइम्स में लोग कैसे गुलाम आज़ाद करते थे, तो ऐसा था। और हज्जाज बिन यूसुफ जो है उन्होंने मरते वक्त सारे गुलाम जितने उनके पास थे सबको आज़ाद किया था। तो इससे आप इमेजिन कर लें। अच्छा, ये जो बात थी शाहजहां की बेटी ने जो इतने गुलाम आज़ाद किए वो तो था, लेकिन ये तवहम परस्ती उनके थी इंडिया के कल्चर की, वो थी उनमें। वो यही था कि ये इस तरह से कि बीमारी को ख़त्म करने के लिए करते थे। हाँ भाई, ये गुलाम को ऐसे लेके पास चक्कर लगाओ तो चलो यार इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो समझते थे। और जो बीमारी है जो ऐसे घूम रहा है तो वो उसी में चली जाएगी। तो ये तो हम परिस्थिति उनको खातून को तो चलो, लेकिन उसका गुलाम को तो कुछ नहीं हुआ, और ना ही शाहजहां साहब सही हुए होंगे, वो भी फौत हुए होंगे, लेकिन वो गुलाम आज़ाद हो गए। तो ये आप देखिए इस तरह से ये मुख्तलिफ टाइम्स में ये आता रहा।
تو اب اس کے نمبرز میں تو کیلکولیٹ نہیں کر سکا، ایک نامکمل، ظاہر ہے اس کا پورا کوئی ڈیٹا اتنا نہیں مجھے مل سکا کہ میں کر سکوں، لیکن مجھے پھر ایک بک میں ابن سعد اسکالر جو 230 ہجری میں ان کا وفات ہوئی ہے، 844 سی کے اسکالرز، ان کی بک میں مجھے تھوڑا سا ڈیٹا ملا، تو چلے میں وہ ڈیٹا آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ نمبرز آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مہاجرین صحابہ کرام جو ہے یہ 218 صحابی تھے، اور انہوں نے 61 غلام جو ہے وہ آزاد کیے، تو آپ خود ان سے کیلکولیٹ کر لیں، 28% بنا۔ انصار جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے یہ 512 تھے، تو انہوں نے 86 غلام آزاد کیے، تو یہ آپ کر لیں 17%۔ پھر کبار تابعین، یہ کون تھے کہ یہ وہ تابعین تھے کہ جو بالکل صحابہ کرام کے عمر کے ہی تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو وہ صحابہ کرام سے پڑھتے تھے، تو اتنے بندے ان کا ملا ڈیٹا کہ 652 ایسے تھے، اور انہوں نے 172 غلام آزاد کیے۔ اور صغار تابعین، یعنی یہ وہ تابعین تھے کہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں بچے تھے، تو ان میں سے 238 ایسے بندے ملے کہ جنہوں نے 46 غلام آزاد کیے، تو 19% کر لیں، اب خود ہی کیلکولیٹ کر لیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین کے نمبر اتنے نہیں ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، تو اس سے خود ہی اندازہ کر لیں کہ اوورآل کتنے غلام آزاد کیے ہوں گے۔ اب دیکھیے مکہ مکرمہ کے جو مہاجر صحابہ تھے، تو ان میں سے آپ مکہ میں کتنے غلام تھے اور ان کو آزاد کیا صحابہ کرام نے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس میں زید، بلال، صہیب، عامر، مہجع اور خباب بن ارد رضی اللہ عنہ تھے، اور نیم غلام جیسے عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان سب کو آزاد کیا۔ انصار میں بھی آپ نمبر دیکھ چکے، صحابہ کرام میں کیسے آئے۔ اچھا، تابعین کا دور آتا ہے 11 ہجری پہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، جو 632 CE میں آپ کا انتقال ہوا، تو اب تابعین کا شروع ہوا نا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو زندہ ہی تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ملے تھے، تو پھر وہ صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹ بنے، اور وہاں سے یہ تابعین شروع ہوئے۔ پھر ظاہر ہے ان کے بچے پیدا ہوتے رہے، اور وہ جب تک صحابہ کرام زندہ تھے، اور وہ صحابہ کرام زندہ رہے 100 ہجری تک، 718 CE تک، تو تب تک جتنے بچے بھی پیدا ہوتے رہے اور صحابہ کرام سے ملتے رہے، وہ سب تابعین بنے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اب یہ تابعین، تیسرے اور چوتھے طبقے کے تابعین وہ ہیں کہ جو عہد رسالت میں درمیانی عمر میں تھے، ان کی دیکھیں تو یہ 60 to 130 ہجری تک ان کی زندگی رہی ہے، 679 سے 447۔ تو اس میں سے اب یہ 512 ایسے جن کے نمبرز ملے، تو اس میں سے 172 کو آزاد کیا، تو اس کے لیے آپ اوورآل لیں تو پتہ نہیں تابعین کتنے ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے، تو انہوں نے کتنے غلام آزاد کیے ہوں گے۔ تو سیم تابعین کی اگلی جنریشن میں پھر دیکھیں تو غلاموں میں 43% غلام آزاد ہوتے ہیں۔ تو مجموعی نتائج پہ اوورآل آپ رزلٹ دیکھیں تو صحابہ کرام اور تابعین نے کتنے لوگوں کو آزاد کیا۔ تب اگر یہی 25% کوئی آپ ایزیوم کر لیں، تو اگر فرض کر لیں کہ مدینہ کی آبادی 1 لاکھ ہو، اور تو وہاں پہ 25% کے حساب سے 25,000 ایک مدینہ شہر سے اتنے آزاد ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر آپ اور شہروں میں حساب سے خود ہی کیلکولیٹ کر لیں، تو یہ اگر آپ اوورآل اسلامی سلطنت کی آبادی اس زمانے میں جتنی ہوتی تھی کہ وہ بلوچستان سے لے کے مراکش تک، مراکو تک اتنی حکومت، فرض کر لیں اگر 10 کروڑ ہے تو اس کو 25% کر لیں تو کتنا بن گیا،
25 ملین تو بن گیا نا. اس طرح سے غلام آزاد ہوتے چلتے گئے. اس سے آپ خود ہی اندازہ نمبرز کا کر سکتے ہیں. اور اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ غلام آزاد کرنے پہ کتنا خرچہ لگتا تھا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بریرہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے آزاد کیا تو 9 اوقیہ تھی. تو اس کے لیے پھر اب یہ اوقیہ کتنا تھا، میں نے خیر وہ کیلکولیٹ کیا تو یہ ٹوٹل 360 درہم کے قریب ان کی قیمت بنی تھی، جس کو سیدہ عائشہ نے پیمنٹ کر کے آزاد کر دیا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو اغوا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا تھا. تو وہ مدینہ میں تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی، ایمان لائے. تو اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درہم پیمنٹ کر کے ان کو آزاد کر دیا تھا. اچھا، یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نمبر ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کی جب وہ حکومت بنی تھی تو اس وقت ایک غلام کی قیمت بن گئی تھی 40,000 درہم. یعنی جو پہلے 300 درہم تھی اب 40,000 درہم بن گئی. تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ غلام اتنے آزاد ہو چکے تھے، اتنے ہو گئے تھے کہ اب غلام نہیں ملتے تھے، اس لیے پرائس اتنی بڑھ گئی تھی. تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ غلام کتنے آزاد ہوئے ہوں گے کہ اب غلام ہی نہیں مل رہے. تو پھر اب جو رہ گئے ہیں غلام تو ان کی پرائس کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہوگی. اور اس کے لیے ہوتا یہی تھا کہ ان سب کی کتنی اماؤنٹس کو کتنا زیادہ وہ کرتے تھے. اب یہ ڈینیل پائپس صاحب جو سلیوری سولجرز اینڈ اسلام، اس پہ انہوں نے بڑی تنقید کی مسلمانوں کی ہسٹری پہ. لیکن اس کا میں ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں انگلش میں، آپ خود ہی پڑھ لیں، سامنے ہی آپ کے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں اسلام میں غلاموں کا پہلا تجربہ آخری حد تک اچھا تھا. بہت سے وجوہات کی بنیاد پر اسلام کی ابتدائی سالوں میں انہیں معاشرے اور حکومت میں اہم ترین عہدے دیے گئے، اور انہوں نے ابتدائی تہذیب کی تعمیر میں گہرا کردار کیا. اسلام کے علاوہ اور کس معاشرے میں ایسا ہے کہ غلاموں نے سیاست، حکومت، جنگ، مذہب، آرٹ، دستکاری، موسیقی، شاعری، گرامر اور عمومی تعلیم میں اتنا اہم کردار ادا کیا؟ غلاموں نے انسانی زندگی کے ہر معاملے میں گہرا اثر و نفوذ حاصل کیا، اور ان کے نام مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ اور ثقافت میں غیر معمولی شہرت اور مقام اور مرتبے کے حامل ہو سکے. اب یہ ڈینیل پائپس وہ صاحب ہیں کہ جو مسلمانوں کی ہسٹری پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی غلامی کے معاملے میں انہوں نے کیسا مثبت رویہ انہوں نے اختیار کیا. تو اس سے آپ یہ دیکھیں جنریشن ٹو جنریشن یہ کیسا سلسلہ رہا. اچھا اب آئیے اگلی بات اس کی کرتے ہیں کہ جناب یہ غلاموں کی وہ سٹیٹس کا کیا رہا. یعنی سٹیٹس کیا آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ عرب کلچر میں یہ، بلکہ اور ممالک میں بھی ایسا ہی تھا کہ غلام آزاد بھی ہوتا تب بھی اس کو سٹیٹس کچھ نہیں ملتا تھا. یعنی اس کی حیثیت آپ یہ پرانا غلامی ہے نا، یہی حیثیت ہے اس کی، اور کیا. لیکن اب دیکھیے کیا سچویشن تھی کہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ جو افریقی غلام تھے اور وہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، تو ان کو دور جاہلیت میں کسی وقت غلام بنا کے مکہ میں لایا گیا. ہو سکتا ہے کسی نے ان کو کسی طرح گرفتار کیا ہو، یا پھر ویسے ہی ان کو اغوا کر کے ان کو غلام بنایا اور پھر مکہ میں وہ آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ ایمان لائے تو اس وقت اس کا جو آقا تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف. اور وہ جسمانی تشدد اس طرح دیتا تھا کہ ایک بالکل تپتی ریت میں ان کو بلال رضی اللہ عنہ کو ڈال کے اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ ٹھیک ٹھاک وزن بھی اوپر پتھر اور اس طرح ڈال کے تو رکھ دیتا. کہتا چلو بھی کہو کہ تمہارے رب لات اور عزا، یہ جو ان کے بت جو تھے، تو اس کی پوجا تم کرو. آپ کہتے احد یعنی صرف ایک رب ہی ہے اللہ. تو ان کی گردن پہ رسی اور ڈال کے لڑکوں سے کہتے چلو بھی انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے جاؤ.
تو بلال رضی اللہ عنہ پھر بھی احد ہی کہتے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کتنا دن لگا ہوگا، کچھ مہینے تک یہ تشدد وہ کرتے رہے برداشت. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے یہ معلوم ہو گئی سچویشن، تو انہوں نے 5 یا 7 اوقیہ چاندی کے بدلے خرید کر انہیں لیا اور آزاد کیا. اچھا، یہ تو سچویشن تھی بلال رضی اللہ عنہ کی، ان کا زندگی. لیکن اب آئے ان کے سٹیٹس. جب وہ ایمان لائے، آزاد ہوئے، تو پھر ان کا سٹیٹس کیا بنا کہ عرب میں کسی غلام آزاد بھی ہو تو آزاد ہونے پہ بھی اس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی تھی. حیثیت وہی جیسی غلامی جیسی حیثیت تھی تو وہی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا کہ بھی اب اذان دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب کرتے تھے. تو بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے تو پلیز مجھے جانے دیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے آگے اذان میں نہیں دے سکتا. میں مطلب سائیکولوجیکلی اب مجھ سے نہیں ہوتا. اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ شام جانے والے لشکر میں چلے گئے اور جہاد کیا اور فتح بھی ہو گئی. اب یہ معاملہ تو چلو ہوا ان کا ایک ملٹری میں وہ آئے، لیکن اب اس کے بعد جو واقعہ ہوا نا وہ بڑا دلچسپ ہوا. ہوا کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ جن کا کوئی سٹیٹس پہلے نہیں تھا، یعنی جو غلام آزاد بھی ہو تو ان کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے اپنے بھائی جو ہے نا وہ ایک عرب خاتون کو شادی کے لیے پیغام بھیجا. تو خاتون کے وارثوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر تم یوں کرو کہ وہ بلال کو لے آؤ پھر دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ عرب خاتون تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی ایک غلام کے ساتھ شادی کریں. تو بلال رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور اب ظاہر ہے کہ وہ شادی کے لیے ڈسکشن کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں حبشہ یعنی افریقہ کے رہنے والے غلام تھے اور اپنی شکل و صورت اور دین کے اعتبار سے بہت برے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اگر آپ ہم سے رشتہ کرنے پر تیار ہو تو آپ کی مرضی ہے اور اللہ کا شکر ہے، اور اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کی مرضی ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا. صرف اتنی بات بلال رضی اللہ عنہ کی. تب یہ دیکھیے کہ عرب لوگ جو کبھی غلام کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے جیسے پتہ چلا کہ آپ کے بھائی سے رشتہ تو ہم ضرور ہی کریں گے کہ آپ تو بلال ہیں رضی اللہ عنہ. تب ذرا دیکھیے کہ یہ سٹیٹس ایسا بنا. ایک اور ایگزامپل دیکھیے، سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ. اب یہ سالم رضی اللہ عنہ یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کیا. تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا کہ اب سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا اور شادی بھی اپنی قریشی بھتیجی سیدہ فاطمہ بنت ولید رضی اللہ عنہ سے شادی ان کی کر دی. کہ یعنی سالم رضی اللہ عنہ کا بھی سٹیٹس غلامی سے آزاد ہوئے، تو اب شادی بھی ہوئی اسی آقا کی بھتیجی کے ساتھ. اور پھر وہ ہجرت کر کے آئے اور پھر ان کا دین بہت تفصیل سے انہوں نے پڑھا تھا اور پڑھاتے تھے ہر چیز کو. تو عمر رضی اللہ عنہ کا پلان یہ بھی تھا کہ بھی میں یہ سالم رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے غلام تھے ان کو میں خلیفہ بنا دوں. لیکن ہوا یہی کہ وہ جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے تھے. یہ 12 ہجری 632 سی میں، یعنی جب عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا ہی تھا تو خیر وہ جہاد میں شہید ہو گئے تھے. تو یہ معاملہ ان کا دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر آپ وہ دیکھ رہے ہیں ایگزامپل زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی ان کو غلامی کو ختم کیا تھا، تو ان کو ملٹری کا ہیڈ بنایا تھا اور وہ یعنی چیف ان کمانڈر وہ تھے. اچھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا. تو پھر یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا کہ ان کو
ایران کے گورنر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا کہ ایکچولی وہ ایرانی تھے نا، تو ان کو وہاں کے گورنر بھی وہ بن گئے. تو اب سیاست کے اعتبار سے بھی دیکھیے کیا سچویشن، اسٹیٹس بنتا رہا کہ جو غلام آزاد ہوئے تو ان کا اسٹیٹس بھی کیا تھا. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یہ نیم غلام تھے. عبداللہ بن مسعود اور شرحبیل رضی اللہ عنہ یہ تینوں ایک نیم غلام تھے. حلیف یہ تھے، یعنی ان کو وہ غلامی جیسا ہی اسٹیٹس تھا، غلام نہیں تھے لیکن اسٹیٹس یہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے جلدی میں جو ایمان لانے والے وہ ہیں، اور مسلم افواج کے بڑے کمانڈر بنے. شرحبیل رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلم ملٹری کے بڑے جنرل بنے، اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریبی ساتھی تھے. خواتین کی ایگزامپل دیکھ لیں، ام ایمن رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی. یعنی لونڈی کس طرح تھی کہ وہ ان کے اپنی فیملی کی لونڈی وہ تھیں، اور وہ ام ایمن رضی اللہ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنے بیٹے جن کو قرار دیا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، ان سے ام ایمن سے شادی کروا دی. اور شادی کے وقت آپ نے فرمایا کون ہے کہ جو ایک جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہے، تو زید رضی اللہ عنہ سے ان کے ہاں یہ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسا باغ تحفے کے طور پر دیا تھا کہ فائنینشلی ان کا معاملہ ایسے چلتا جائے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لشکر کے مین چیف ان کمانڈر جو ان کو بنایا تھا. اور ان کے اس وقت ظاہر ہے کہ لوگ نئے ایمان لائے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے جی یہ تو غلام کی اولاد ہے، تو ان کو آپ کیوں وہ کمانڈر بنا رہے ہیں، یہ کیا بات تھی. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے ان کو پورا سمجھایا اور ان کو سمجھ آئی تھی. اور پھر ہوا یہی کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لے کے گھوڑے پہ ڈال کے اور ان کو لے کے خود پیدل چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو بتانے کے لیے. اور کہا بھی کہ جناب میں چچا جی میں تو یہ بدتمیزی ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ یہ کہتے نہیں بیٹا نہیں، میں تم میری سن لو بات، پھر تم جاؤ جا کے لشکر پہ، اور جو تربیت دینی تھی وہ کر لی. پھر بریرہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا. تو دیکھیے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ہی دیا کہ بھی آپ اپنے شوہر کو طلاق اپنا دیں. تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا حکم ہے تو میں ایسے ہی کر لیتی ہوں، اور اگر تو آپ نے فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے. تو مشورہ ہی کہا تو پھر بریرہ رضی اللہ عنہ بھی اتنی آزاد تھیں کہ انہوں نے شوہر سے علیحدگی کر لی. اچھا پھر اور مثال آپ دیکھیں، سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جو سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی مکاتب تھے. مکاتب کا مطلب کہ وہ لکھتے تھے ان کی جو بھی خطوط اور وہ جو ہے. تو یہ ان کے 4 بھائی جو ہیں یہ آزاد کردہ غلام تھے. لیکن یہ اب دیکھیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے ان کو فیملی کا حصہ بنایا ہوا تھا. یہ ان کا اسٹیٹس ایسا رہا معاملہ. اکرمہ مولا ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے ٹاپ کے اسکالر میں سے ایک ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا عالم جو ہے قرار دیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو اسپیشل یہ کرتے تھے کہ غلاموں میں سے دیکھتے کہ جس کا علمی ذوق ہے
تو ان کو لازمی خرید کے رکھتے تھے، آزاد بھی کرتے تھے اور پھر ان کی تربیت بھی کرتے تھے. اور یہ سب سے بڑے ان کے جو اسٹوڈنٹ بنے وہ اکرمہ بنے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہی تھے، لیکن ان کو آزاد کیا اور ایسے چہتے شاگرد بھی بنے کہ جب وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پڑھا رہے ہوتے تھے اور اس میں تو اکرمہ اس میں ان پہ کویسچنز بھی کرتے تھے، اور کویسچن ہی نہیں بلکہ تنقید بھی کرتے تھے کہ جناب استاد صاحب یہاں آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہاں سے ٹھیک کر لیں. یعنی یہ ان کا سٹیٹس ایسا بنا. اور پھر اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ پھر اتنے بڑے اسکالر وہ بنے کہ وہ پھر اگلی جنریشنز تک پڑھاتے رہے لمبے عرصے تک. تو اس سے آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ غلامی کا پھر رزلٹ کیسا ہوتا رہا. اچھا، پھر ایک اور مثال دلچسپ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما غلاموں کو اپنی اولاد کی طرح محبت ان سے کرتے تھے، اور اتنی محبت سی تھی کہ اکرمہ سے آپ کی محبت زیادہ تھی، کیونکہ وہ بڑا کریٹیکل کوشچنز اور جہاں پہ وہ ان کی وہ تنقید بھی وہ کر لیتے ہوتے تھے، یہ معاملہ تھا. اچھا، اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے خالد بن یزید، تو وہ ان کو وہ سائنسدان تھے اور وہ اصل میں کیمسٹری کے سائنسدان بنے. اچھا، وہ کیسے بنے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی ہوئی تھی، وہ رومن اور پھر گریس اور ایران کی بکس کو سب کو اکٹھا کیا تھا. تو ان کے پوتے خالد بن یزید جو ہے وہ ان کو کیمیکلز سے زیادہ ان کو دلچسپی آئی تو وہ اس کے آ گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اکرمہ کی خدمات ابن عباس کے بیٹے سے خرید لی تھی. یعنی کیا خریدی تھی اس میں کہ اپنی کسی علمی پروجیکٹ میں اکرمہ کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بری لگا بھی اور کہا کہ بھی ابن عباس کے بیٹے سے سخت احتجاج کیا کہ جناب آپ نے اپنے باپ کا علم بیچ دیا، یہ کیا بات ہے. یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سب سے چہتے شاگرد تھے اور آزاد بھی کر چکے ہوئے تھے. تو اب خالد بن یزید بس یہ چاہ رہے تھے کہ یار علمی ریسرچ میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی اب اکرمہ کو آپ بیچ دیں مجھے، میں ساری اماؤنٹ اس کی پے کرتا ہوں. تو اب بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے مان لی بات اور خریدا تھا. تو اس پہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے کو کہا کہ بھی دیکھو آپ نے اپنے والد کا علم بیچا، یہ غلط حرکت ہے. تو وہ بھی شرمندہ ہوئے، انہوں نے پھر سارا کینسل کیا. وہ بات اگر محض ایک علمی ریسرچ کرنی ہے وہ ٹھیک ہے، خالد بن یزید کے جا کے کیمسٹری پہ جو ریسرچ کرنی ہے کریں. تو جناب یہ ایک سب سے بیسٹ ایگزامپلس تھیں. تو یہاں کہ اب میں ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کیسے ختم ہوئی. تو اب دوسرا پہلو رہ گیا جو اگلے لیکچرز میں ہم کریں گے، اسلام اور نفسیاتی آزادی. اب نفسیاتی آزادی کیا ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے تو آزاد آدمی، لیکن اس کو سائیکولوجیکلی ایسا پروپیگنڈا سے کر لینا کہ اگلا اس کا ذہنی طور پہ آنکھیں بند کر کے اسی پہ عمل کرنے لگے، یہ ہے نفسیاتی غلامی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کیسے دی، یہ اب ہمارا اگلا لیکچر ہوگا. تو جو بھی کوشچنز ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا. تو جناب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.